السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ناظرین، ملک شام سے ایک مسلمان تاجر مدینے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سامان میں قندیلیں، تیل اور رسیاں بھی موجود تھیں۔ جمعرات کا دن ڈھلنے کے قریب تھا کہ تاجر مسجد نبوی میں داخل ہو گیا۔ غلام نے تاجر کے حکم سے سامان کھولا اور قندیلیں نکال کر قریب رکھ دیں اور ستونوں کے ساتھ لٹکا دیں۔ پھر ان میں تیل، پانی اور ڈوری ڈال کر انہیں رکھ دیا۔ ادھر سورج نے اپنا چہرہ چھپایا تو ادھر تاجر نے غلام کو قندیلیں روشن کرنے کا حکم دیا۔ روزانہ سورج کے غروب ہوتے ہی جب رات کی تاریکی مسجد میں داخل ہونے لگتی تو کھجور کے سوکھے پتوں کو جلا کر کچھ روشنی کا انتظام کر لیا جاتا تھا، مگر آج مسجد نبوی شریف قندیلوں کی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت اور حسین منظر کو دیکھ کر استفسار فرمایا، کس نے ہماری مسجد کو روشن اور منور کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک جانثار اور وفادار صحابی حضرت تمیم داری نے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ دعائیہ کلمات جاری ہو گئے، اے تمیم داری، تم نے مسجد کو سجا کر اسلام کو زینت بخشی، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کرے۔ ناظرین، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو رقیہ تمیم بن اوس بن خارجہ ہے، جبکہ مورث اعلیٰ عبد الدار کی نسبت سے داری کہلائے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عطر فروش تھے اور اس سلسلے میں مختلف ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سمندری سفر پر تھے کہ راستہ بھول گئے اور سمندر میں 1 ماہ تک بھٹکتے رہے۔ آخر کار ایک سنسان جزیرے پر پہنچے جہاں دجال قید تھا۔ اسے دیکھ کر اور اس سے باتیں کر کے آپ پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں اپنے قبیلے کے 10 افراد کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ گوش گزار کر کے ایمان لے آئے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مختلف تحائف پیش کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ الورد نامی ایک قیمتی گھوڑا پیش خدمت کیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت و عظمت اور شان رسالت کو پوری دنیا میں ظاہر فرما رہا ہے، لہٰذا مجھے بیت المقدس کا قریبی گاؤں بیت لحم عطا فرما دیجیے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ گاؤں تمہارا ہے۔ پھر اس گاؤں کی ایک دستاویز تیار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ جبکہ مسلمانوں نے ملک شام پر فتح کا جھنڈا لہرایا تو آپ اسی دستاویز کو لے کر خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بستی آپ کے سپرد کر دی۔ ناظرین، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں بیان کرنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے پوچھا، آپ کیا بیان کریں گے؟ عرض کی کہ لوگوں کے سامنے قرآن مجید پڑھوں گا، انہیں نیکی کی جانب راغب کروں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ نفع کا سودا ہے۔ چنانچہ جمعے کے دن آپ اپنا بیان جاری رکھتے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آتے۔ آپ نے مزید بیان کرنے کی اجازت طلب کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مزید 1 دن کی اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیانات کے سلسلے میں 1 دن کا اور اضافہ کر دیا تھا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 3 دن بیان کرنے لگے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب حضرات میں ہوتا ہے جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح با جماعت پڑھنے کے لیے امام مقرر فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عابد و زاہد تھے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو عمدہ کپڑے پہن لیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ 1000 درہم کی مہنگی چادر اوڑھ کر نماز کے لیے باہر تشریف لاتے۔ رات کے سائے گہرے ہو جاتے تو مسواک کرتے، پھر عطر لگا کر اپنے آپ کو معطر کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تہجد کے لیے مزید اہتمام کرتے اور ایک خاص لباس زیب تن کر کے نماز تہجد ادا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم کا ایک مہنگا اور عمدہ لباس خرید کر رکھا ہوا تھا،
لہٰذا جس رات لیلۃ القدر کا گمان ہوتا تو خصوصیت کے ساتھ اسی لباس کو پہنتے اور پوری رات ذکر و عبادت میں گزار دیتے۔ ایک رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے تو اپنے نفس کو سزا دینے کی ٹھانی اور رات میں سونا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پورا 1 سال آپ کو قیام اللیل کرتے ہوئے گزر گیا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں میں 1 بار قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ روزانہ رات میں کتنا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو رات کو قرآن پڑھ کر صبح لوگوں کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں نے آج رات قرآن کی تلاوت کی ہے۔ پھر فرمایا، مجھے بھول کر 3 رکعتیں نفل نماز پڑھ لینا تو پسند ہے، لیکن یہ پسند نہیں کہ رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کروں اور صبح لوگوں پر یہ بات ظاہر کروں۔ ناظرین، بعض اوقات ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہتے اور روتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی۔ ناظرین کرامی، نماز کے بعد مسجد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں بائیں جو بھی ملتا اس کا ہاتھ پکڑتے اور اپنے گھر لا کر انواع و اقسام کے کھانوں سے اس کی خوب خاطر تواضع کیا کرتے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رہائش مدینہ منورہ میں رکھی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ملک شام تشریف لے گئے اور تا دم حیات وہیں رہے اور سن 40 ہجری میں دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 18 احادیث مبارکہ کے مہکتے اور تر و تازہ پھول آج بھی کتب احادیث کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔